نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 109 روٹ ورڈ اور تفسیر۔ ودّا چاہتے ہیں، کثیرم بہت سے، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، لو کاش، یردونکم وہ لٹا دیں تمہیں، وہ پھیر دیں تمہیں، من سے بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے، کفارن کافر بنا کر، حسدن حسد کی وجہ سے، من سے ان دی پاس، انفسہم ان کے نفسوں کے، من بعد اس کے، ما تبینہ جو واضح ہو گیا، لہم ان کے لیے، الحق حق، فاعفو پس معاف کر دو، واصفحوا اور درگزر کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یأتی اللہ لے آئے اللہ تعالیٰ، بِأمرہ اپنا فیصلہ، اِنَّا بے شک، اللہ تعالیٰ، علیٰ اوپر، کلی ہر شیء چیز کے، قدیرٌ قدرت رکھنے والا ہے۔ روٹ ورڈ ودّا کثیرٌ چاہتے ہیں بہت سے، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، لو یردونکم کاش پھیر دیں تم کو، لٹا دیں تم کو، ردّا یردو رد، پھیرنا، مرتد اسی سے رد ہے، کاش کے پھیر دیں تم کو، من بعد ایمانکم بعد تمہارے ایمان کے، کفارن کافر بنا کر، کافر کی جمع ہے، حسدن حسد کی وجہ سے۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ جیلسی کو۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جیلسی کیا ہوتی ہے؟ کسی کے پاس نعمت دیکھ کر خوش نہ ہونا، اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ ہونا، اور اس بات کی تمنا کرنا کہ یہ نعمتیں اس سے چھن جائیں، اس کو حسد کہتے ہیں۔ من عند انفسہم ان کے نفسوں کے پاس سے، یعنی نفسوں کا شر تھا ان کی طرف سے، من بعد اس کے بعد، ما تبینہ واضح ہو گیا، تبینہ یتبین تبین بیان سے، بین سے واضح ہونا، ظاہر ہو گیا، لہم ان کے لیے، الحق سچ، فاعفو پس معاف کر دو، عین فا واو اس کا روٹ ہے، عفا یعفو اس کا لفظی معنی ہوتا ہے مٹانا، بدلہ لینے سے دستبردار ہونا، واصفحوا اور درگزر کرو، معاف کرو، درگزر کرنا، واصفحوا کا جو روٹ ہے نا وہ صاد فا ہا ہے، صفا یصفحوا، صفا کہتے ہیں پیج کو، یعنی صفا ہاتھ کی ہتھیلی کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ سیدھی ہوتی ہے، تو آپ اس پر لکھ بھی سکتے ہیں۔ جب کسی کا نمبر لکھنا ہو تو کاغذ نہ ملے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ ہاتھ کی بیک پہ نہیں لکھتے، کہاں لکھتے ہیں؟ ہمیشہ ہتھیلی کو پیج بناتے ہیں۔ ملامت چھوڑ دینا، درگزر کرنا، کسی کی غلطی پر اس کو آر نہ دلانا، اس کو شرمندہ نہ کرنا، اس سے باز پرس نہ کرنا، طنز نہ کرنا، حتیٰ یہاں تک کہ یأتی اللہ لے آئے اللہ، بِأمرہ اپنا فیصلہ، اِنَّا بے شک، اللہ تعالیٰ، علیٰ اوپر، کلی شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا، وہ عاجز نہیں ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ ودّا کثیر من اہل الکتاب اہل کتاب کی ایک اور خصوصیت بتائی جا رہی ہے کہ ان میں سے اکثریت کیا چاہتی ہے؟ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں دوبارہ سے کافر بنا دیں، تمہیں واپس پچھلے دین پر لے جائیں۔ مدینے میں یا مکہ میں جو لوگ کنورٹ ہو گئے تھے، اپنا آبائی دین چھوڑ کر مسلمان ہو گئے تھے، تو دن بدن مسلمانوں کی یہ ترقی اہل کتاب کو پسند نہ تھی، چونکہ وہ خود مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ان کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ کوئی اور مسلمان ہو، اس لیے وہ طرح طرح کے فتنے چھوڑتے تھے اور شوشے چھوڑتے تھے۔ مقصد کیا تھا؟
کہ اس کی وجہ سے مسلمان اپنے دین سے باطل ہو کر واپس پلٹ جائیں جہاں سے وہ آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں کہ دیکھو بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد، دین میں آنے کے بعد تمہیں واپس کافر بنا دیں، اور یہ ہر دور میں رہا ہے کہ جب بھی کوئی شخص دین کے بارے میں سجیدہ ہونے لگتا ہے یا دین کے بارے میں آگے آنے لگتا ہے تو دوسرے لوگ کانشیس ہو جاتے ہیں کہ اب فلاں حجاب کرنے لگ گئی، اس نے داڑھی بھی رکھ لی ہے، اب اس کا کچھ بندوبست کرو، ایسا نہیں ہو تاکہ شیطان کھلا چھوڑ دے اور آپ کو آسان راستہ دے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے سیدھے راستے پر چلو۔ تو یہاں خبردار کیا جا رہا ہے کہ ایسا کیوں ہے، حسدم من عندی انفسہم، ان کے حسد کی وجہ سے، من بعد ما تبین لہم الحق، کہ اس کے بعد کہ ان کے لیے حق واضح ہو چکا ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ انتظار میں تھے، انہیں نشانیاں پتہ تھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ پہچان بھی گئے تھے، حق سامنے آ بھی گیا، لیکن چونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ نبوت ان کا قومی حق ہے، انہی کی قوم میں نبوت آنی چاہیے، جو نہیں آئی تو حسد کا شکار ہوئے۔ جب حسد کا شکار ہوئے تو انہیں اچھا نہیں لگتا تھا کہ کوئی اور اس کو قبول کرے، تو اس پر مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ ایسا ہوگا۔ جب یہ پتہ چلے کسی کو کہ کوئی کسی کو دین سے ہٹانا چاہتا ہے یا کوئی میری نعمت مجھ سے چھیننا چاہتا ہے، لینا چاہتا ہے، کیونکہ دین ہمارے لیے کوئی قیمتی چیز نہیں رہی، اس لیے اس کی مثال ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نہ آئے۔ ہاں اگر کسی وقت آپ کو پتہ چلے کوئی آپ سے آپ کی نعمت لینا چاہتا ہے، مثلاً آپ کے پاس قیمتی زیورہ ہیں یا کار ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے جو بہت قیمتی ہے، جسے آپ کو یعنی کہ پتہ ہے کہ کوئی آپ سے اس کی وجہ سے حسد کر رہا ہے اور آپ سے چھیننے کے چکر میں ہے، تو آپ کے اندر کیا جذبات پیدا ہوں گے، کیا خیال آئے گا؟ کوئی اور چیز جو آپ کو پسند ہے اور جان سے زیادہ عزیز ہے، جب پتہ چلے گا کوئی اس کو چھین رہا ہے، کسی کو یہ پتہ چلے کوئی عورت اس کے شوہر کے پیچھے ہے مثال کے طور پہ، تو اور اس کو اپنی طرف وہ مائل کر رہی ہے، تو اس کی بیوی کے دل میں کیا آئے گا؟ کیا پیار آئے گا؟ نہیں، غصہ آئے گا۔ جب اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو بتا دیا کہ یہ چالیں چل رہے ہیں تمہارے خلاف، تمہیں تمہارے دین سے ہٹانے کے لیے، اور اس وقت کے مومن کے لیے ایمان سب سے زیادہ قیمتی تھا، ان کو اور کوئی چیز قیمتی نہیں تھی بلکہ اپنا ایمان قیمتی تھا۔ اس کی مثالیں ہمیں صحابہ کرام کی زندگی سے ملتی ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ملتی ہے کہ ان کو اتنی تکلیفیں، ان پہ اتنی آزمائشیں آئیں، ان کو تپتے ہوئے کوئلوں کے اوپر لٹا کر کے اوپر سینے کے بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، اور پھر بھی ان کی ایمان کے اندر ذرا بھی کمی نہیں آئی، یہاں تک کہ آپ کے جسم سے لہو اور پیپ نکل کر وہ کولے بجھ جاتے۔ یہاں ہی بس نہیں، آپ کے گلے کے اندر رسی ڈال کے گلی کے شریر لڑکوں کو دیا جاتا کہ یہ لو نوکیلے پتھروں پہ ان کو گھسیٹو، وہ یہ بھی کرتے تھے، یعنی اس قدر ظلم برداشت کیے، لیکن ایمان کے اندر ذرا برابر بھی فرق نہ آیا۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا کہ حضرت بلال بے ہوش تھے، میں نے سوچا شاید آپ فوت ہو چکے ہیں، کہتے ہیں میں نے پانی کے چھینٹے مارے اور آپ کو ہوش کروایا، اور آپ احد احد کے نعرے لگا رہے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بلال کی یہ حالت تھی، اتنی دھوپ میں تپتی ہوئی ریت کے اوپر پڑے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا کہ اس بلال کو جا کے میرا سلام دینا اور ان سے کہنا کہ احد احد کے جو نعرے وہ آہستہ لگا لیا کرو، اللہ کو آہستہ دل میں یاد کر لیا کرو، اس قدر تمہارا جو سردار ہے، جو تمہارا آقا ہے، وہ ظلم کرتا ہے، تو تم دل میں پڑھ لیا کرو۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہ نے میرے دل میں جو محبت کا جذبہ پیدا کیا ہے وہ کم نہیں ہوگا، بلکہ جب یہ مجھ پہ ظلم و ستم کرتا ہے، امیہ جو ہے
جب یہ کوئی ظلم کرتا ہے یا مجھے تکلیف دیتا ہے تو میرا ایمان کا جذبہ اور بڑھ جاتا ہے، مجھے بڑی لذت آتی ہے۔ اور ایمان کا جذبہ تو صحابہ کرام نے چکھا تھا۔ ہماری زندگی کے اندر تو کوئی آزمائشیں اور کوئی ایسی چیزیں نہیں آئیں، اس لیے ہمیں ایمان کے جذبے کی قدر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے جذبے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ اہل ایمان کو بتا دی اللہ نے کہ یہ چالیں چل رہے ہیں، یہ چلتے رہیں گے، یہ مسلمانوں کے خلاف ہی رہیں گے۔ تمہیں تمہارے دین سے ہٹانے کے لیے اس وقت کے مومن کے لیے ایمان سب سے زیادہ قیمتی چیز تھی، تو ان کی غیرت جاگنی تھی۔ ان کو اللہ بتا رہے ہیں اور ہم سے بھی یہ مخاطب ہے، اور وجہ بتا دی گئی، یہ حسد کا شکار ہے۔ وجہ کیا تھی؟ حسد کرتے تھے۔ اب یہ کہ غصہ آئے گا، جب انسان کو غصہ آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کہاں تک جاتا ہے؟ جتنا کسی کا بس چلے۔ مختلف لوگوں کے ریاکشن کیا ہوتے ہیں؟ مختلف ہوتے ہیں۔ اب مسلمان ابھی کمزور تھے تو کسی طرح بھی وہ ریئیکٹ کرتے۔ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ایک شخص ظالم ہوتا ہے، وہ کسی پر ظلم کر رہا ہوتا ہے اور مظلوم کا ریئیکشن بعض دفعہ ایسا نیگیٹو ہوتا ہے، وہ خود ظالم بن جاتا ہے اور اصل ظالم آرام کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں کیا فرمایا گیا؟ فاعفو، جو کر رہے ہیں کرنے دو، ان کو معاف کرو، درگزر کرو، وصفحو، چھوڑ دو انہیں، اس بات کو، اس پر زیادہ توجہ نہ کرو، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ تم اتنے مضبوط ہو جاؤ، اسلام کی اتنی ترقی ہو جائے کہ پھر تم ایسی چیزوں سے نبٹ سکو، لیکن ابھی معاف کر دو، درگزر کرو۔ اب آپ دیکھیں پیچھے بھی اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے کیا کہا؟ جب اللہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک لفظ مس انٹرپرنٹ ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو کچھ کہنے کی بجائے اہل ایمان کو کیا کہا؟ تم اس لفظ کو، ان الفاظ کو چھوڑ دو۔ یہاں غلطی کسی اور کی ہے اور سمجھایا کس کو جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو، کہ تم فتنے سے بچو، فساد نہ پیدا ہونے دو اور اپنی صلاحیتوں کو ایسی جگہ لگاؤ جہاں سے کوئی نتیجہ نکلے۔ معاف کرو، درگزر کرو، تاکہ تم اپنے کام پر فوکس کر سکو۔ بعض دفعہ لوگ زندگی میں فضول قسم کی بحث لڑائی لے بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے اصل کام کو بھی بھول جاتے ہیں۔ فتنہ فساد کی وجہ سے اکثر آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ رہ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ عاجز نہیں ہے، وہ مدد کرے گا، تمہیں ترقی ہوگی اور اللہ کا فیصلہ آئے گا، لیکن فی الحال ابھی تم صبر کرو۔ سورۃ بقرہ مدنی سورت ہے۔ مکہ میں مسلمانوں کو کہا اپنے ہاتھ رو کر رکھو، صبر کرو۔ مسلمانوں نے مار بھی کھائی، صبر بھی کیا، سارا تشدد برداشت کر رہے تھے، صبر سے کام لیا، پھر مائیگریٹ بھی کی۔ ہجرت کرنے کے بعد ایک اور مشکل پیش آ گئی۔ اب ایک کھلی مخالفت تھی، دوسرا منافقت تھی، اور اب مخالفتیں جو تھی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، طرح طرح کے فتنے فساد، جس کی وجہ سے بہت مشکل ہو رہی تھی، اور مسلمان کچھ کرنا چاہتے تھے۔ اللہ نے کہا فاعفو وصفحو، کیونکہ یہ لوگ کبھی مشرکین کو کہتے اور کبھی مسلمانوں کے خلاف جنگ کرو کہتے، ان کو ابھارتے، کبھی مسلمانوں کے اندر شک و شبہات پیدا کرتے، ان کے اندر مخالفتیں پیدا کرتے، ان کو بدظن کرتے۔ ایسے مواقع پر مسلمانوں کو روک دیا گیا کہ تم اپنے آپ کو سنوارو، اپنے اخلاق کو بہتر کرو، اپنا بچاؤ کرو، اپنا دفاع کرو، معاف کر کے، درگزر کر کے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور راستہ نکال لے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔